السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ میرا نام ہے علی کامران اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ایک نئے سیشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ مارکیٹ میں ہمیشہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں۔ مارکیٹ جتنی مرضی بری حالت میں ہو، اس میں اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، لیکن ڈھونڈنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ اسٹیٹس کو پہ یعنی کہ جیسے مارکیٹ کے ساتھ ساتھ آپ چلیں اور پرانے طریقوں میں چلیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپرچونیٹی نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو ڈیفینیٹ مارکیٹ میں اپرچونیٹیز مل جائیں گی۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری روایت ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی کیس اسٹڈی کرتے ہیں، تو آج ہماری کیس اسٹڈی جاپان کے بارے میں۔ جاپان کے بارے میں تو کافی لوگ جانتے ہوں گے، اس کو اوپر سے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایشیا کا ایک ملک ہے اور مشرق میں واقع ہے، ایشیا کے مشرق میں واقع ہے، اور اس کو اوپر سے سورج زمین بھی کہا جاتا ہے۔ اب گاڑیوں شوقین ہیں، ہونڈا، ٹویوٹا، سوزوکی، یہ سب کار مینوفیکچرر جاپان کے ہیں، یا آپ الیکٹرانکس میں بھی جاپان کا بہت بڑا نام ہے، اور یہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جاپان کی۔ اگر آپ یہ چند چیزیں جاپان کے بارے میں نوٹ کر لیں تو آپ کو ہمارے کیس اسٹڈی کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ اس میں تو پہلی بات یہ ہے کہ جاپان میں یہ لوگوں کی اوسط عمر یعنی ایوریج ایج دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ جاپان کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے یہاں تو مہنگائی ہے، جاپان کے اندر ڈفلیشن ہے، یعنی مہنگائی کو الٹ، یعنی یہ وقت کے ساتھ ساتھ جاپانی اثاثوں کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے، ان کی کرنسی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے جاپان کے لیے، یہ خیر ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جاپان میں جو زیادہ سیونگز ہوتی ہیں وہ خواتین کرتی ہیں، وہ اور ویسے بھی مرد بھی سیونگ کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ اولڈ ایج یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو اپنی سیونگس یوز کرنی پڑتی ہیں۔ جب ان کے پاس کام نہیں ہوتا، نوکری نہیں ہوتی ریٹائرمنٹ کے بعد، تو ان کو چاہیے ہوتی سیونگس، وہ اپنی سیونگس بچا کے رکھتے ہیں۔ اور جاپان کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ جو سیونگس ہیں کیش کی صورت میں جاپان میں ہوتی ہیں، جو تقریباً 54% کے آس پاس ہیں۔ باقی لوگوں میں باقی جگہوں پہ بھی سیونگس کے ہے، لیکن وہ ساتھ سے اس طرح کی چیزیں بنائی ہوتی ہیں۔ کیش میں رکھنے کی ریشو کم ہے، جیسے امریکہ میں 14% ہے، یورپین یونین میں 35 کے آس پاس ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ 1980s میں جاپان کا بوم پیریڈ تھا، جاپان ترقی کر رہا تھا، اس کی انڈسٹری گرو کر رہی تھی تیزی سے، اور یہ ہر اسٹاک مارکیٹ، ریئل اسٹیٹس، ہر چیز بڑھ رہی تھیں۔ لیکن 1992 میں جو چیز یہ 1992 میں یہ سب چیزیں آسمان سے زمین پہ آ گئیں، اور بینک آف جاپان نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کافی کم کر دیے، اور اسی یہی وجہ ہے ڈفلیشن ہے کہ ایک مہنگائی کا جو الٹ ہوتا ہے تفریح تیزاری جسے کہتے ہیں ہم، تو مہنگائی ہوتی ہے جاپان میں، مہنگائی کے اپوزٹ ہے، تو اس کی وجہ سے بینک آف جاپان نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کافی کم کر دیا، اور بینک آف جاپان واحد دنیا کا ملک تھا جہاں پہ انٹرسٹ ریٹس یعنی شرح سود صفر تھی، یعنی کہ آپ سیونگ بینکوں میں رکھتے ہیں تو ادھر آپ کو کوئی انٹرسٹ یا پروفٹ نہیں ملتا تھا۔ تو اگر ہم آپ سے پوچھیں، اگر آپ اس موقع پہ ہوتے کہ آپ بینکوں میں آپ کی سیونگ ہوتی، بینک میں پڑی ہوتی اور اس پہ آپ کو کوئی پروفٹ نہ ملتا، تو آپ کیا کرتے؟ اثاثے آپ کی جو سے اگر آپ اثاثے لینا چاہتے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ گرتے رہتے، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کا ہوگا، اگر آپ روٹین میں ہوتے تو آپ کہتے جو سیونگ پڑی رہتی، لیکن جاپانی خواتین نے اس کا ایک انوکھا حل تلاش کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جاپان کے اندر انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں انٹرسٹ ریٹ کافی زیادہ ہیں۔ جیسے پاکستان میں سر انٹرسٹ ریٹ 22% ہے، امریکہ میں تقریباً 5.25% ہے، اور یو کے میں بھی تقریباً 5.25% ہے، اور یورپین یونین میں تقریباً 4% ہے، یعنی انٹرسٹ ریٹس تمام ممالک میں ایک سے نہیں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جاپان سے جو ہماری سیونگز ہیں ہم کسی دوسرے آسٹریلیا میں یا امریکہ میں یورپی بینکس میں ڈپازٹ کرتے ہیں، جہاں پہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے، تو ہمیں زیادہ انٹرسٹ ریٹ ملے گا۔ اسے کہتے ہیں کیری ٹریڈ۔ اور یہ بیسیکلی جاپانی خواتین نے جو گھریلو خواتین تھیں، انہوں نے صرف ایک کمپیوٹر ان کے پاس تھا، اور انہوں نے یہ کام شروع، کس نے سب سے پہلے کس خاتون نے یہ کام شروع کی، تو اس کی کوئی اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن اس کے لیے جب ان کا نام دیے مسز واٹانابے۔ جاپان میں یہ ایک عام سا نام ہے، جیسے ہم پاکستان میں آپ دیکھیں علی، محمد، احمد، اس طرح عام نام کامن ہے، تو جاپان میں مسز واٹانابے ایک پانچواں کامن ترین نام ہے، تو اس لیے انہوں نے جوانی خواتین کو
वाटानाबे का नाम रख दिया, कैरी ट्रेड, मिसेस वाटानाबे कैरी ट्रेड, यानी कि उन्होंने अपनी सेविंग्स को उन्होंने दूसरे बैंक्स में मुंतकिल कर दिया और उधर से उनको इंटरेस्ट रेट मिलने लग गया। यानी कि ये नहीं कि ये बिल्कुल एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट थी। 1998 में जब रशियन क्राइसिस आया, जब तो उस वक्त जो सौ लोगों ने अपनी सेविंग्स को किसी US डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, तो इसमें एक जापानीज़ येन भी था। इससे ये हुआ कि जापानीज़ येन की कीमत काफ़ी चढ़ गई दूसरी कंट्रीज़ के करेंसीज़ के मुकाबले में, और जब जो इन ख़वातीन ने दूसरे मुल्कों में पैसा रखा था वो जब जापानी करेंसी में कन्वर्ट हुआ तो उनको तकरीबन लॉस भी हुआ। लेकिन ये है लेकिन इसमें एक जो मेन फैक्टर ये है कि उन्होंने कमाया भी, और इन्होंने दुनिया को एक नई चीज़ रोशनास कराई कि अगर आप इस तरह भी पैसे कमा सकते हैं। और इस पर बाकायदा काफ़ी आर्टिकल्स लिखे गए हैं मिसेस वाटानाबे के नाम से। इसमें कई ख़वातीन ने उन्होंने ठीक ठाक पैसे कमाए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमाए इसी इंटरेस्ट रेट से। और कई ख़वातीन ने तो बाकायदा जापान से बैंकों से कर्ज़े लेके दूसरी कंट्रीज़ में बैंक्स में डिपॉजिट किए ताकि इंटरेस्ट रेट से फ़ायदा उठा सकें। यानी कि अब तो एक ग्लोबल इकॉनमी है। लेकिन ये है कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी तलाश की मार्केट में, जहाँ पे उनको कुछ नहीं मिला था, तो उनकी एक अपॉर्चुनिटी थी। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपकी इस तरह के हालात हों तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप सर्च करें, अगर आप ढूंढें, तो डेफिनेटली आपको बुरी मार्केट में भी कोई ना कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप पुराने तरीक़ाकार पे ही अमल करें। अगर आपको भाग दौड़ करें तो आपको इस तरह कोई भी मिल सकती है। ये आम ख़वातीन थी जापान की जिनके पास सेविंग्स थी, उनके पास कंप्यूटर था, उन्होंने अपनी सेविंग्स को इस तरह करके में कमाया, प्रॉफिट कमाया। यही है जो अब एक बाकायदा इस पर आर्टिकल्स हो रहे हैं। अगर हम भी इस पर इस तरह करना चाहें तो हम भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।